ہمارے یہاں موت کیا ہے؟ موت سے کیا ڈرنا؟ بھائی موت سے وہ ڈریں جن کا کوئی رہبر نہ، جن کا کوئی بچانے والا نہ، جس کا کوئی شفاعت کرنے والا نہ۔ علامہ ہلی، پھر آئیے انہی کا حوالہ۔ علامہ ہلی کے پاس ایک انسان آیا اور آ کر کہتا ہے، مولا علامہ، جب انسان مرتا ہے، جب ہمارا روح بروئے، تو جب مرتے وقت انسان کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو جسم کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کچھ درس کی بھی بات ہو جائے۔ جب انسان مرتا ہے اور جب یہ روح نکلتی ہے تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جسم کیسا ہوتا ہے؟ یہ باڈی کی ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے؟ باڈی کیسی ہوتی ہے؟ تو علامہ ہلی نے کہا، جب انسان مرتا ہے تو جیسے ایک ریشمی کپڑا کسی کٹیلے دار درخت پر ڈال کے کھینچ لیا جائے، اسی طرح جسم کی حالت ہوتی ہے، تار تار ہو جاتا ہے۔ اہل بیت کا ماننے والا تھا۔ کہا علامہ ہلی اور بھی کوئی ہے؟ کہا مرتے وقت انسان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے اسے قینچی سے زندہ کاٹا جائے۔ آپ ڈر گئے؟ ڈریے گا نہیں، اہل بیت کے ماننے والے آپ۔ مرتے وقت کیسے؟ یہ اہل بیت کا ماننے والا تھا۔ اس نے کہا کہ معصومین کی حدیث یہ ہے کہ مومن اور مومنہ کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد بن۔ مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پھول سے، وہ سمجھ سکتے ہو، جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے۔ اتنے بڑے عالم دین قبلہ جانتے ہیں، مجتہد، جو سب سے کم عمر میں مجتہد بنا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم ابھی کچھ بول نہیں پائیں گے، اپنے امام زمانہ سے رابطہ کریں گے اور امام زمانہ جو ہمیں بتائیں گے وہ تمہیں کل بتا دیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ سنیں، امام زمانہ سے پوچھیں گے، اس کے بعد کل تمہیں بتائیں گے، تم چلے جاؤ۔ پہلا سوال کیا تھا؟ کہ ریشمی کپڑے کو درخت پہ ڈال کے کھینچا جائے، جیسے تار تار ہو جاتا ہے، ایسی ہماری باڈی کی حالت ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قینچی سے کاٹا جائے، جیسی حالت ہوتی ہے ویسے جسمی حالت ہوتی ہے۔ لیکن پوچھنے والے نے پوچھا کہ پھول سے خوشبو نکل جانے کے لیے مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے۔ اب رات میں یہ خواب میں، رات میں سوئے ہیں اپنے امام زمانہ سے استغاثہ کر کے، اے مولا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لوگ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کو ہی عریضہ ڈالنا چاہیے۔ 15 شعبان کو ہی صرف عریضہ نہیں ڈالنا چاہیے، جب آپ کی مصیبت ہو تب آپ دریا پہ چلے جاؤ، عریضہ لکھو، مولا کی بارگاہ میں پیش کر دو، فوراً ہی سنوائی ہوگی۔ انتظار شب برات کا نہ کیا کرو کہ شب برات آئے گی ہم امام کی بارگاہ میں عریضہ ڈالیں گے۔ بھئی وہ امام اور ہوتے ہیں جو ایک دن جاگا کرتے ہیں، یہ وہ امام ہمارا ہے کہ ہر وقت ہمارے خیال کر رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ قبلہ ایک سوال ہم سے کیا گیا معلوم ہے، ممبئی سے ہمارے پاس فون آیا، ممبئی سے، کہ پرویز صاحب بی بی آنا رو امام بارگاہ میں ایک ڈبہ بنا دو اور سب لوگ لا کے اس میں عریضہ ڈالیں اور 15 شعبان کو لے جا کے دریا میں ڈال دینا۔ ہم کہا کہ جاہل ہو، ہمیں جاہل ہو، کیا 15 شعبان کو ہی میرا امام ہماری باتیں سنے گا؟ میرا امام تو کہتا ہے کہ جب بستر پہ جایا کرو ہم سے باتیں کیا کرو۔ سنو بھائیوں، غور کرو، اس پر جایا کرو۔ اگر آپ کو کوئی بھی مصیبت آئے، یہ پرویز بلیاوی کہتا ہے، سید پرویز عباس رضوی بلیاوی کہتا ہے کہ جب بھی مصیبت آئے رات میں بستر پہ جا کر اپنے امام سے باتیں کیا کرو، کہا کرو مولا یہ مصیبت ہے، مولا یہ پریشانی ہے، مولا یہ پریشانی ہے، دیکھو تمہارے امام، اس لیے کہ ہم زندہ امام کی زندہ قوم ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ وہ دونوں ہاتھوں اٹھا کر
آپ دیکھیے جو امام زمانہ کا قبلہ، جو امام زمانہ زندہ باد کا نعرہ لگ رہا ہے، سب سے پہلے اس پرویز بلیاوی نے اسی بنگال میں حیدر پور سے شروع کیا تھا۔ آج ہمیں سماع مل رہا ہے، امام زمانہ، امام زمانہ، نر حیدری، 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 نعرہ صلوات۔ امام سے گفتگو کیا کرو، رات میں بستر پہ جاؤ تو ہم مولا آپ نہیں سنو گے تو کون ہماری سنے گا؟ یہ مت سوچا کرو کہ شب برات میں جا کے عریضہ لکھا اور دریا میں ڈال دیا، نہیں، جاؤ شب برات، اچھی تاریخ ہے، عریضہ ڈالو، روز عریضہ ڈال سکتے، روز، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، قبلہ یہاں بیٹھے ہیں، روز ڈال سکتے آپ۔ جب مصیبت آئے، دریا نہیں ہو، گھر کے پاس کنواں ہو، اس میں ڈال دو، میرا امام ہر جگہ موجود ہے۔ اور ہم تو اس امام کے معنی والے ہیں کہ جو مسکراتے ہیں ان کو تو مسکرانے دو، لگاتے کفر کا فتویٰ انہیں لگانے دو، گلا دباؤں گا بدعت کے ٹھیکیداروں کا، ذرا امام زمانہ کو میرے آنے دو۔ حیدری، ماشاءاللہ، جیتے رہو، جیتے رہو، جیتے رہو۔ ایک میں نے سوال کیا، یاد رکھنا میرے بھائیوں، میرے مومنینوں، کبھی بھی یہ انتظار نہ کرنا 15 شعبان کا، روز اپنے مولا سے باتیں کرو، روز مولا سے باتیں کرو۔ یہی مولا علامہ ہلی بستر پہ گئے، رات میں میرا مولا خواب میں آیا، خواب میں آنے کے بعد کہا علامہ پریشان ہو؟ کہا جی مولا۔ کیوں؟ کہ ایک مومن نے سوال کر دیا ہے کہ مرتے وقت انسان کے جسم کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ علامہ تم نے کیا کہا؟ کہ میں نے کہا ریشمی کپڑے کو کٹیلے درخت پر ڈالا جائے، اس کی وہ حالت ہوتی وہ ہوتا ہے۔ اور بھی تم نے کچھ کہا؟ امام سے گفتگو ہو رہی ہے، علامہ ہلی سے۔ اور کچھ کہا؟ کہا یہ کہا کہ قینچی سے کاٹا جائے۔ کہا میرے مومن میں نے کچھ سوال کیا تھا، میرے مومن نے بھی کچھ کہا تھا؟ کہاں؟ کہا تھا کہ آپ معصومین کا قول یہ ہے کہ مومن اور مومنہ کی روح جیسے پھول ہے، خوشبو نکل جاتی ہے ویسے نکل جاتی ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تو کہا تم نے جواب نہیں دیا؟ کہا مولا ہم نے کہا تھا کہ آپ سے پوچھ کر جواب دیں گے۔ کہا علامہ تم مجتہد ہو نا؟ جی مولا مجتہد ہوں۔ قرآن تم نے پڑھا ہے نا مولا؟ حفظ کر رکھا ہے؟ ہاں مولا حفظ کر رکھا ہے۔ کہ قرآن میں یوسف کا واقعہ کیا ہے؟ کہا مولا یوسف کا واقعہ یہ ہے کہ جب یوسف جب زلیخا کو وہاں کی عورتوں نے تانا دینا شروع کیا تھا کہ ایک رانی ہو ایکٹا غلام اوپر تمہارے دلے سے گچے، تو جب تانا کرنے لگے نا تو کیا کیا، ان عورتوں کو زلیخا نے بلایا۔ یہ دیکھیے مولا سے اور علامہ ہلی سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ان عورتوں کو زلیخا نے بلایا، ایک کمرے میں کھڑا کر دیا۔ پھر امام نے کہا ہلی بتاؤ اس کے آگے کیا ہوا؟ کہ ایک کمرے میں یوسف کو رکھا، ایک کمرے میں عورتوں کو رکھا، ایک ہاتھ میں چھری دی، ایک ہاتھ میں نیبو دیا، پھر کہا اس کے آگے کیا ہوا؟ کہ مولا بلایا گیا اور زلیخا نے کہا کہ جب میں یوسف کو گزاروں تب اس نیبو کو کاٹنا، جب میں اس یوسف کو گزاروں تو اس نیبو کو کاٹنا۔ امام نے مسکراتے ہوئے کہا واقعہ کیا ہوا؟ ذرا مسکرا دو۔ امام پوچھ رہا علامہ اس کے بعد ہوا کیا؟ کہا عورتوں کو ایک کمرے میں، یوسف کو ایک کمرے میں، عورتوں کے ہاتھوں میں چھری نیبو، جیسے یوسف کو گزارا امام زمانہ نے پوچھا علامہ ہلی یہ بتاؤ عورتوں نے نیبو کاٹا یا انگلی کاٹی؟ کہا مولا انہوں نے انگلیاں کاٹ لی، نیبو نہیں کاٹا۔ امام نے مسکراتے ہوئے کہا جا کے جواب دے دو گے کہ میرا مرنے والا یا میری مرنے والی جب دنیا سے جانے لگتی ہے ہم 14 کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
माशाअल्लाह, या हुसैन, नारा हैदरी। हम 14 के उसके सामने खड़े हो जाते हैं, वो हमें देखने में, हमारी ज़ियारत करने में इस तरह से महू हो जाता है कि जैसे फूल से खुशबू निकल जाती है। कभी सोचना नहीं, इसलिए कि कल ही मैं पढ़ा था बिहार में अल्लामा मजलिसी ने कहा है कि सबकी कब्र में वो कोई हो, मुनाफिक हो, मुनकिर हो, कोई भी हो, दो सबके कब्र में आते हैं, अली और रसूल, लेकिन मोमिन की कब्रों में 14 आते हैं। मोमिन की कब्रों में 14 कैसे आते हैं? और मलकुल मौत पे है कि जब तक हम ना आ जाएं, मलकुल मौत की मजाल नहीं है कि वो रूह कब्ज कर ले। और मलकुल मौत कहता है कि जब रसूल और अली आ जाते हैं हम खामोश रहते हैं, लेकिन जब मोमिन की कब्र में 14 आते हैं तो ये मलकुल मौत तारुफ कराता है, ये देखो ये तेरे इमाम हसन है, ये देखो ये तो इमाम हुसैन है, ये देखो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, ये देखो जाफर सादिक है, ये देखो मूसा काज़िम है। मरने वाला सलाम करता है, मौला हसन आपको सलाम, मौला हुसैन आपको सलाम, मौला ज़ैनुल आबिदीन आपको सलाम। यानी हम वो हैं कि हमारे जहां 14 रहबर हमारे मरने के पहले अपनी ज़ियारत के लिए आते हैं।